سرور انشاءاللہ سرور بھائی آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام ہے خورشید احمد، میری والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی. میں مدینہ پاک جانا ہے، میرا ویزا نہیں لگ رہا، میں بہت پریشان ہوں، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ. مدینہ شریف جانا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں. روحانی علاج بھی بہت پیارا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور وہ روحانی علاج ایسا ہے خورشید احمد بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تابعات عطاریہ کے بستے سے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، ایک پرنٹ شدہ وظیفہ دیا جاتا ہے جس پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اس وظیفے کا نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو. یعنی اگر کوئی مدینہ جانا چاہتا ہے اور اسباب ظاہری طور پر نہیں بن پا رہے تو اس روحانی علاج پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ حاضری کے اسباب بھی بن جائیں گے، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو جائے گی. تو خورشید بھائی آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ہر عاشق کے دل کی یہی تمنا ہوا کرتی ہے، یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ مجھے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب ہو جائے. اور کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اسباب بن جائیں گے، اور بس اپنے اندر تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور خورشید احمد بھائی جو آپ نے روحانی علاج معلوم کیا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میں کاشف فتاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. وہ بہت بیمار رہتی ہیں، کبھی بازو میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی گردن اور کبھی معدہ میں مسئلہ بن جاتا ہے. برائے مہربانی ان کا استخارہ کر دیں کہ ان پر کوئی جادو یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، وہی کی والدہ کا نام خانہ بی بی ہے. اور روحانی علاج بھی بتا دیں. بھائی کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی اور قرض اور تنگدستی بھی بہت ہے. اور وہ روحانی علاج بھی بتا دیں کہ رکاوٹیں کیوں آ رہی. بھائی کا نام محمد عاطف نواز ہے اور والدہ کا نام اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کاشف بھائی آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ کے بھائی کے کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کی والدہ کے لیے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں، اور آپ کے بھائی کے کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور ہونے کا بھی روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. کاشف بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام شاد محمود ہے، میری والدہ کا نام سریا بی بی ہے. استخارہ کروانا سے میں کام پر جاتا ہوں نا جب، تو میرا دل کرتا ہے تو آپس میں گھر چلا جاؤں. کام پر جب جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ واپس گھر آ جائیں. یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج ایسا بتائیں گے شاہد محمود بھائی کے کام میں بھی آپ کا دل لگے گا اور عبادت میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. جی میرا نام سراج علی. میرا طبیعت جو ہے نا صحیح نہیں رہ رہا بہت دنوں سے، 1 سال سے میں دوائی بھی لے رہا ہوں. طبیعت خراب ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام زاہد ہے اور میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے، اور استخارہ کروانا تھا کہ امی ایک دم بیمار ہو جاتی ہیں، اور میں کہیں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں یا باہر کا کوئی کرتا ہوں تو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. والدہ بیمار ہیں اور کام میں رکاوٹ، اللہ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ظاہر بھائی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. اور میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی. اس کا 2 سال پہلے مسئلہ تو یہ ہوا تھا کہ اس کا دورے وغیرہ پڑتے تھے، لیکن آدمی کوئی بولا کہ اس کو تعویذ ہے، کوئی جادو ہے، تو ایسا آدمی بولتا ہے. لیکن ابھی 2 سال پہلے کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی 2 سال کے بعد پھر وہی حساب شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. دورے مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا کس چیز کے دورے پڑتے ہیں آپ نے وضاحت نہیں کی. صرف دورے کا آپ نے کہا نا کہ دورے پڑتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کا ہم آپ کو روحانی علاج ابھی بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجئے گا. میرا نام محمد ادریس ہے اور میری ٹانگ ٹوٹی ہے، ریشہ ہے، بہت علاج رہا ہے، ریشہ ختم نہیں ہو رہا. ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. ادریس بھائی آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا ہم روحانی علاج بھی بتائیں گے. اور
جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل اب ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے. ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی اور استخاروں کا کہا وہ بھی درود پاک پڑھیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں. اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے. اور استخاروں کی طرف آنے سے پہلے ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے. ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں, ویزا نہیں لگ رہا. تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ایک وظیفہ دیا جاتا ہے جس کا نام ہے مدینہ مانگ لو. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کب پڑھنا ہے, کس انداز میں پڑھنا ہے, کس وقت وہ وظیفہ پڑھنا ہے, وہ ہمارے خورشید بھائی کو بھی بتا دیجئے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے کیا روحانی علاج پر ہم نے عمل کرنا ہے ان کے لیے بھی. اور سراج علی بھائی کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, ان کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے. اور آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ دورے پڑتے ہیں, تو اس دورے سے حفاظت کا بھی روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو آپ بتا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے اسلامی بھائی نے مدینہ شریف جانے کے حوالے سے روحانی علاج مانگا ہے. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں. عصر تا مغرب یہ وظیفہ کرنا ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. مغرب کی نماز سے کچھ دیر قبل دعا مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مدینہ شریف کی حاضری کچھ نہ کچھ اسباب بن جائیں گے. اس طرح ایک اور اسلامی بھائی نے طبیعت خراب ہونے کے حوالے سے, سراج علی بھائی نے طبیعت خراب ہونے کے حوالے سے روحانی علاج مانگا ہے. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا حیو یا حیو یا حیو, جو کوئی بیمار ہو اور اس اسم پاک کو 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. جو کوئی بیمار ہو اور اس اسم پاک کو یا حیو کو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا. اس طرح ایک اور اسلامی بھائی نے دورے پڑنے کے حوالے سے روحانی علاج مانگا ہے. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ود رکھیے, یا سلامو پڑھ کر دم کریں ان پہ. اور ایک اور روحانی علاج اس کے حوالے سے یا غفارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 بار. اگر کوئی مصیبت زدہ پڑھے, اگر کسی پر مصیبت آن پڑے اور وہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوتی ہے. ڈیوٹی اسلامی بھائی, اسی طرح جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں وہ قریبی تعویذات عطاری کے بستے پہ رابطہ کیجیے, وہاں سے تعویذات حاصل کیجیے. اگر قریب میں کوئی تعویذات عطاری کا بستہ نہیں ہے تو ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر بھی تعویذات کی سروس موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کو گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ پیش کیے جائیں گے. اپنا مسئلہ وہاں پر سبمٹ کیجیے, تعویذات انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دیے جائیں گے ممکنہ صورت میں. تعویذات عطاری کے حوالے سے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ میری زوجہ کافی عرصے سے بیمار تھی. میرپور خاص میں ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے خون کے مختلف ٹیسٹ لکھ دیے. جب لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹرز کو دکھائی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی اور شوگر کا مرض ہے. ڈاکٹروں نے ان کے مزید ٹیسٹ کروائے اور بتایا کہ ہیپاٹائٹس سی بہت بڑی ہوئی ہے. اس کا علاج باب المدینہ کراچی کے ایک مشہور اسپتال میں ہوگا. انجیکشن بھی لگیں گے اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا. یہ سن کر ہم سب بہت گھبرائے. ہم نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے پر بذریعہ فون رابطہ کیا اور استخارہ کروایا تو انہوں نے میرپور خاص میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کرنے کا مشورہ دیا. چنانچہ ہم نے میرپور خاص میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کارڈ کا عمل کیا اور ہمیں اس کا پانی اور دم کیے ہوئے چنے بھی دیے. یہ مخصوص ایک عمل ہوتا ہے جو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے چنوں کا, وہ عمل بھی, چنے بھی دیے دم کیے ہوئے. تقریباً 1.5 ماہ کے روحانی علاج سے
ان کی زوجہ کو شوگر اور ہیپاٹائٹس سے نجات مل گئی. سبحان اللہ. یہ سب ہمارے مرشد عطار دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے. اللہ عز و جل کی امیل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. اب جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے ہمارے سرور بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، جو کام بھی شروع کرتا ہوں، وہ کام پورا نہیں ہوتا اور وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا سرور بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. یہ قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، باقی ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ یا مقتدر، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا مقتدر، اور یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اس میں سے بھی چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی. اسی طرح کاشف بھائی میاں والی سے آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ میری بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور کافی تکلیف میں رہتی ہے، کبھی جسم میں درد رہتا ہے، کبھی سر میں درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اس حوالے سے آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا کاشف بھائی، تو استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے. بظاہر کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی عملیات وغیرہ آپ کی والدہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی. اور یہ بیماریاں بھی یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں انسان کے درجات کو بلند کر رہی ہوتی ہیں. تسلی دیجئے، والدہ کی اپنی خوب خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے، اور زہ نصیب مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی اپنی والدہ کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، چاہے تو خود اپنے آپ پر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور کاشف بھائی آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے، اپنی والدہ کی ان بیماریوں کی کارڈ بھی کروائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کاشف بھائی آپ نے اپنا بھی جو مسئلہ بیان کیا کہ میرے کام میں ترقی نہیں ہوتی، مجھے کام میں کامیابی نہیں ملتی، میرے کام پورے نہیں ہوتے، اس حوالے سے بھی آپ کا استخارہ کیا گیا. تو آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ آسانی فرمائے. اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس دوران کسی سے کوئی گفتگو نہ کریں. یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے، جائز مقاصد انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائیں گے. اس کے بعد شاہد محمود بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام پر جانے کا میرا دل نہیں کرتا، کام پر چلا بھی جاؤں تو واپسی گھر آنے کا دل کرتا ہے. تو کام میں دل لگنے کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. دوبارہ اس وظیفے کو آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. روزانہ 100 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کا کام میں دل نہ لگے
لگے، کام پر جانے کا دل نہ کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کام میں جانے کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، کام میں بھی دل لگ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہی سست ہو کہ ایک تو کام پہ جانے کا بھی دل نہیں کرتا اور یہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، کوئی ایسا شخص ہے، تو اب کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دے یا ان پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شاہد محمود بھائی، آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، تعویذات اطاریہ حاصل فرما لیجئے، کام میں بھی انشاءاللہ عز و جل دل لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ادریس بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس میں کچھ بال وغیرہ آ گیا ہے، اس حوالے سے آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا، اور ہڈی وغیرہ اگر جسم کے کسی عضو کی ٹوٹ جائے تو اس کا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں یہ لکھا ہوا ہے روحانی علاج، وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جو آپ نے بتایا کہ ٹانگ میں آپ کے ریشہ آ چکا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ادریس بھائی، آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنے کسی نمائندے کو آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھیج دیجئے اور آپ کے لیے تعویذات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اور پیروں میں باندھنے کی کچھ مخصوص ڈوریاں بھی ہوتی ہیں درد وغیرہ کے لیے، اگر کسی کی ٹانگ میں اس طرح کا ریشہ وغیرہ آ جائے تو دم کر کے ڈوریاں دی جاتی ہیں ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے، آپ وہ منگوا لیجئے کسی سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ بیماری بھی جاتی رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز میں ہمیں موصول ہوئے، کچھ اسلامی بہنوں نے بھی روحانی علاج معلوم کیے ہیں، تو وہ بھی اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ ہند سے ایک اسلامی بہن کا میسیج ہمیں موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمشیرہ کا جو بھی رشتہ آتا ہے تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رشتے کے اسباب نہیں بن پاتے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ پڑھیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں، فلمیں، ڈرامے، گانے بجے، تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی مدت ہے 90 دن۔ تو رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص مکمل 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک مسلسل آپ کی ہمشیرہ اس عمل کو جاری رکھیں، اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے یا کہیں رشتہ طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے، تب بھی اس عمل کو جاری رکھیں، شادی تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے وہی یہ عمل کرے، اور کسی دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یعنی قل نہ پڑھیں، هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس طرح کے مزید مسائل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، آپ چاہے تو وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی اپنے پاس کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اسلامی بہنیں اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بہن کا میسج موصول ہوا یو کے سے، انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے وقت بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی کو رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہو یا خوف زدہ ہو جاتے ہوں، رات کو سوتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہو، تو یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنا پہلو بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یہ سورت
پوری صورت پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر پر لیٹیں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، یہ مکمل دونوں صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ سے، ڈر، خوف، ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل امان میں آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کا ہمیں پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ سارے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور کام میں بھی رکاوٹ رہتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ روحانی علاج جسمانی درد کا آپ سماعت فرما لیجیے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل جسم کا درد یہ ختم ہو جائے گا اور شفا حاصل ہوگی۔ تو اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کام میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ ہند سے ایک اور اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور جھگڑے رہتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں اور آپس کے جھگڑوں کو بھی دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ روحانی علاج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لاہوری نمک پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا ودودو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر کے کھانے میں ڈال دیا کریں، اور جن کے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں وہ کھائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بحرین سے میسج ان کا ہمیں موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ دماغی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کوئی روحانی علاج اس حوالے سے بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے سر پر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دماغی جو آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ چاہیں تو ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، یہاں روحانی علاج کی سروس موجود ہے، یہاں پر ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اور آپ چاہیں تو ہمارے مجلس کے ذریعے کارڈ بھی کروا لیجئے اپنی اس بیماری کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں جب بھی کام کرتا ہوں، 1 مہینہ کام کرتا ہوں تو تقریباً بیمار ہو جاتا ہوں۔ جی میرا نام محمد ندیم ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ جب بھی کام کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ندیم بھائی آپ کو ہم بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ کے بعد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے، استخارہ کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے۔ میں نے کوئی کام نہیں کیا رہا، میں بہت کاروبار کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کاروباری شاید آپ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے کاروبار میں برکت کا آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام ملک داد ہے اور میرا ماں کا نام نیال خاتون، ڈسٹرکٹ نصیر آباد۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نوکری تھا پولیس کا، بہت ٹائم سے کوشش کی، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کاموں میں آپ کی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ ہمارے گھر میں جو عجیب کوئی اپنے جو جھگڑے والی صورتحال رہتی ہے، پریشانی بہت ہے، اپنے نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تو یہ استخارہ کروانا تھا۔ میری والدہ کا نام ہے جی سکینہ بیوی، میرا نام محمد جاوید۔ جاوید نام آپ نے بتایا کہ گھر میں جھگڑے رہتے ہیں
اور نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے جاوید بھائی، نماز پڑھنی ہے چاہے جی چاہے نہ چاہے. نماز اولین فرض ہے. نمازوں کی پابندی ہوگی، فرائض کی پابندی ہوگی تو ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا اور قلبی سکون بھی نصیب ہوگا. گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی. جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے ہم استخارے کرواتے رہیں، چاہے ہم روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے. استخارہ کروانے کے بعد پھر روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو کما حق ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو نماز تو اولین فرض ہے، نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے. اور جتنے بھی روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں مدنی چینل پر، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، تو ان روحانی علاج میں اول شرط تو یہی ہوتی ہے کہ فرائض کی پابندی ضروری ہے. جب تک فرائض کی پابندی نہیں ہوگی تو ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو جاوید بھائی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج ضرور بتائیں گے. گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں اور نماز میں دل لگے، عبادت میں بھی دل لگے. انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں آپ کو ان کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میری ایک آنٹی ہے، ان کا نام ہے شہین فاطمہ. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے زویا. وہ اکثر بیمار رہتی ہے، بیش بار جگہ لے کے گئے ان کو لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میری رشتہ منگنی ہوئی تھی اور ٹوٹ گئی، تو پارا کروانا تھا. کوئی بندے جو نہیں ہے، جادوگر تو نہیں، جادو وغیرہ اچھا تو نہیں ہے. نصیب اختر والدہ کے نام بات. رشتوں میں رکاوٹ کا آپ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. سر ہماری امی سر بیمار رہتی ہے سر ہمیشہ. کون بیمار رہتی ہیں؟ والدہ بیمار رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس کا ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میری والدہ کا نام ہے طالب اختر اور ان کی ماں کا نام ہے افسر جان، اور ان کو شولڈر میں بہت سخت درد ہوتا ہے. کوئی اس کا روحانی علاج بتا دیں. شولڈر میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا. سہارا نکلوانا تھا روحانی علاج کے حوالے سے. میری کافی دنوں سے طبیعت بہت خراب ہے. یہ عرفان احمد صدیقی میرا نام ہے اور والدہ محترمہ کا نام زاہدہ پروین ہے. کافی دنوں سے آپ کی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. عرفان بھائی آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج ان کے بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا اب انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے اب انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بتائے جائیں گے. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ہمشیرہ، ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کی والدہ کے لیے بھی روحانی علاج بتا دیجیے. دعا بھی فرما دیجیے ان کی والدہ کے لیے، اور اچھی اچھی نیتیں بھی کروا دیجیے، مدنی قافلوں کی بھی نیتیں کروا دیجیے گا. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ کے شولڈر میں ان کے درد رہتا ہے. تو جسمانی درد کا روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو آپ بتا دیجیے. سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے شادی کے حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہے تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر پڑھیں اور صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور غیر شرعی رسومات باشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے وغیرہ سے بچیں گے. عمل کی مدت 90 دن تک ہے. اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ کہ باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، هو اللہ احد سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے والدہ کی بیماری کے حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہا. ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. اس طرح ایک اور اسلامی بھائی نے بیماری کے حوالے سے ہی روحانی علاج جاننا چاہے کہ شولڈر میں درد تھا، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کریں. انشاءاللہ عز و جل درد سے افاقہ ہوگا.
اور ساتھ ہی تعویذات طاریہ کے بستے پر رابطہ کیجیے۔ تعویذات طاریہ کی ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ تحصیل فیروز والا شیخو پورہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں کمر کے درد اور پاؤں کی شدید تکلیف سے دوچار تھا۔ درد کی شدت سے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا تھا۔ اس تکلیف نے میرے دن کا چین اور رات کا سکون برباد کر دیا تھا۔ علاج کے لیے معالج یعنی مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھایا، مگر اس کا اثر کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہو سکی اور میری حالت دن بدن بگڑتی ہی چلی گئی۔ میں نے لوگوں کے کہنے پر روحانی علاج کا سہارا لیا اور عاملوں کے پیچھے پیچھے مارا پھرا۔ ان کے دیے گئے تعویذات استعمال کیے، ہر ہزارہ روپے بلکہ لاکھوں روپے علاج میں صرف کر دیے، مگر وقت کی بربادی اور پیسوں کے ضیاع کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ 8-10 سال کا طویل عرصہ اسی اذیت میں گزر گیا، لیکن اس تکلیف سے نجات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو خود ہی اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اس لمبی مدت کے بعد مجھ پر اللہ عز و جل کا کرم ہوا اور اس تکلیف سے نجات کی راہ کچھ یوں بنی کہ میرے بچوں کے ماموں جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، انہوں نے ایک دن تعویذات طاریہ کا مشورہ دیا، جو کہ دکھیاری مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت فی سبیل اللہ مفت تعویذات دیتے ہیں، جن کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بے شمار افراد کی امیدیں بر آتی ہیں۔ پہل تو میں نے ان کی دعوت کو نظر انداز کیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کئی عاملوں سے بیزار ہو چکا تھا، مگر ان کے اصرار پر آخر کار میں نے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے بستے پر رابطہ کر ہی لیا، تعویذات طاریہ حاصل کیے اور مجلس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنا شروع کیے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ کافی فرق محسوس کرنے لگا اور الحمدللہ عز و جل تعویذات طاریہ کے مسلسل استعمال کی برکت سے میرا مرض جاتا رہا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ تادم تحریر 8 ماہ ہو چکے ہیں، مجھے یہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات طاریہ کی برکت دیکھ کر میں نہ صرف امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے شرف بیعت حاصل کی اور ان کا مرید بھی بن گیا۔ اللہ عز و جل کی امیر علیہ سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی ندیم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جب بھی میں کام کرتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ درود شفا مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے، یہ درود شفائے امراض آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اچھا، یہ جو روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا درود شفائے امراض کا، یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح شہباز بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروباری مسائل ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ کاروباری مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے اور پریشانیاں دور ہونے کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یا ملیکو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا ملیکو، یا ملیکو 90 مرتبہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں آنے والی رکاوٹیں، آنے والی آزمائشیں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، جاوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں جھگڑے رہتے ہیں اور عبادت میں دل نہیں لگتا، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر گھر میں سیدھا قدم دروازے میں آپ داخل کریں، اور پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور سلام عرض کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گھر کی بے برکتیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل اتفاق بھی رہے گا اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان فجر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول
رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، جاوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں جھگڑے رہتے ہیں اور عبادت میں دل نہیں لگتا. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر گھر میں سیدھا قدم دروازے میں آپ داخل کریں، اور پھر گھر والوں کو سلام کریں. اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یعنی ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور سلام عرض کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گھر کی بے برکتیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل اتفاق بھی رہے گا اور جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا تھا کہ دن کے ابتدائی حصے میں گھر میں داخل ہوتے وقت اس طرح کا یہ عمل کر لیا کرتے تھے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہتی ہے اور گھر میں بھی اتفاق رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا. رزق میں بے برکتی کے حوالے سے امیر سنت کا ایک رسالہ، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. ہاں، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. تو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو حاصل فرما لیجئے. بہت سارے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت کے اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کے الحمدللہ عز و جل بہت سارے اس میں علاج بھی موجود ہیں. اور تنگ دستی
کن کن باتوں کی وجہ سے رزق میں تنگیاں آتی ہیں، رزق میں بے برکتیاں آتی ہیں، وہ تمام اسباب الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں۔ المدینۃ العلمیہ کا یہ شائع کردہ رسالہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے چاہے تو آپ یہ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر یہ رسالے کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل۔ انگلش زبان میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جاوید بھائی آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، تو عبادت میں دل لگنے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 مرتبہ یا محسیو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح آخر میں ایک اور ہمارے عرفان بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میری طبیعت خراب ہے، طبیعت بہتر نہیں ہو پاتی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، اور آپ کی ان بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ اس حوالے سے عرفان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد اور بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ بیماری کی علامات ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جادو، کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، صرف نظر بد اور بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 7 دن تک آپ نے 11,000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی یہ آیتیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے، بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت کے صفحہ نمبر 19 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو سن کر ایک ہمیں تسلی بھی ملے گی، ایک سکون بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا کہ اس حدیث پاک میں بیماریوں کے جو فضائل بیان کیے گئے، جو پریشانیوں کے فضائل بیان کیے گئے، جو آزمائشوں کے فضائل بیان کیے گئے، آپ وہ سماعت فرمائیے کہ حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے، یہ مضمون ملتا ہے کہ بروز قیامت جب اہل بلا، یعنی جو دنیا میں بیمار رہے، جو دنیا میں تنگ دست رہے، جنہوں نے آزمائش میں زندگی گزاری، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، تو یہ اہل بلا، ان کو جب قیامت کے دن جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی، انہیں بڑا افسوس ہوگا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج اہل بلا کو دیا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں تنگ دست رہے ہوں گے، جنہوں نے تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے آزمائشی کی حالت میں زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے بیماری کی کیفیت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور جو طرح طرح سے پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، تو ان اہل بلا لوگوں کو قیامت کے دن جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، تو وہ لوگ بھی تمنا کریں گے کہ جو دنیا میں آسائش کے ساتھ رہیں، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان اہل بلا کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا اپنی بیماریاں، اسی طرح آفتیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ کتنی بڑی نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے۔ تو لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پریشان نہ ہو،
مرض ہو یا کوئی زخم آ جائے، کوئی ذہنی ٹینشن آ جائے یا گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں، ذہنی قلبی سکون نہ مل رہا ہو یا نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں یا خاندان میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہوں یا اولاد کے سبب غم یا روزگار کا صدمہ ہو، تو ان تمام مصائب پر، ان تمام آزمائشوں پر، ان تمام پریشانیوں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ثواب ملتا ہے۔ لہذا بہر صورت صبر و شکوائی سے کام لیں کہ بے صبری اور شکوہ شکایت کرنے سے تکلیف تو جاتی نہیں، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے خطرناک جو بیماری ہے، سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ کفر کی بیماری ہے، اور گناہوں کی بیماری بھی یہ تشویشناک ہے۔ اس پر افسوس کرنا چاہیے، اس پر ہمیں تشویش کرنا چاہیے، گناہوں کی بیماریوں پر۔ اور جبکہ جسمانی بیماریاں یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوا کرتی ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ہماری آنکھوں کو سلامت رکھا، ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا، ہمارے جسم کو سلامت رکھا، ہماری زبان کو سلامت رکھا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھا، ہمیں اتنی نعمتوں سے بھی تو نوازا ہے۔ کم از کم جب بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو ہم یاد کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل بے صبری کے الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکلیں گے، ہماری زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آئیے ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا حنان یا منان قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں مالک کریم ان کی بیماریاں دور فرما، عافیت کے ساتھ صحت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، اپنے پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی آزمائشیں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ 24 اپریل بروز جمعرات صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست۔ صبح 10:10 پر علم و حکمت کی گوہر افشانی، امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان۔ دن 11 بجے حقائق و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان۔ دن 12 بجے ہوش و خیرت کو پالینے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب۔ دوپہر 1:15 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان۔
شام 4:15 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، شام 5 بجے ماہ کی اور شیریں گفتگو سے مزین سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت رات 7:10 پر براہ راست ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، خدمات دعوت اسلامی سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، ہند کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے لیے سنت و بھرا بیان براہ راست، رات 10:30 بجے دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان، موضوع ہے کھانے کا اسلامی طریقہ، رات 11:30 بجے راہ جنت کی پہچان، دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال، عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، رات 12:40 پر زیست سرکش سے پلٹنے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب، رات 2 بجے مدنی پھولوں کی بہار، امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ بچے کو زیادہ تر ماں باپ کی زیادہ چیخا چیخی یا زیادہ لاڈ پیار بگاڑ دیتا، تو اس لیے اعتدال ہو، مار بھی ایک بار جب مارنا ہو تو، اور اس طرح کی سزائیں دے اس کو، تو مارنا جو ہے نا ضرب شدید کی تو اجازت نہیں ہے، بار بار یہ مائیں بہت چیختی ہیں، ویسے بیچاری ناقصات عام طور پہ، عورت تو ناقص ڈاکٹر کہا گیا اس کو، ان میں ہوتی کم ہے، بیچاریوں کو غصہ بہت آوے، بچہ بھی ستاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو ضبط کرنا نہیں آتا، حکمت عملی سے بچے کو رحم کرنا نہیں آتا، بات میں چیختی ہے، بات میں اپنا بھی گلا پھاڑتی ہے، بلڈ پریشر کی مریضہ ہو جاتی ہے ٹینشن کی وجہ سے کہ میرا بچہ یوں کرتا ہے، تیرا بچہ یوں کرتا ہے تو بھی تو کام پیچھے ہے بھائی، دونوں مل کے ہی تو مطلب رگڑے تانتے ہو، ایک سر یہ نکالتا تو 2 سر تو نکالتی ہے، او لگی پھر معاملہ سارا محلہ گونج رہا ہوتا ہے پھر، اب معاملہ پورے دین کا ہے نا، اور ایک دن کا نہیں ہے، کئی دنوں کا نہیں ہے، ماہانہ اور سالانہ یہ ہے۔ اب مرد تو بابا صبح چلا گیا، رات کو آتا ہے، اس میں بھی وہ تھوڑا اس کو وہ مطلب کہ موڈ خراب ہوتا ہے بعضوں کا، تو بچے اتنا زیادہ کرتے ہی نہیں ہیں، صبح سے لے کر رات تک تو اب ضبط نہیں ہو پاتا، ایک دن ضبط کر لے، 2 دن ضبط کر لے، 10 دن ضبط کر لے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں بابا، اب نہیں ضبط ہوتا، اب ٹوٹ جاتا بند۔ تو اسی لیے تو جب یہ لمبا پیریڈ ہے نا، تو اسی لیے تو حکمت عمل نے کبھی کبھی سزا دے، روز سزا دینے کا انجام آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بچہ تو ڈھیٹ ہو گیا، نہیں مانتا، کبھی کبھی سزا دو گے تو مانے گا۔ اچھا، پھر بچوں کو کب پیار دینا چاہیے، کب ان کو ڈانٹنا چاہیے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نفسیات جو ہے نا بچے کی پرکھنی چاہیے، بچے کی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو، حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، بچہ بے تکے سوالات کرے تو اس پر بھی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، یہ بہت نادانی ہے، یہ بچہ پالنا نہیں آتا ایسوں کو کہ جو بچوں کے سوال پر مطمئن نہیں کرتے، بچوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، نہیں مطمئن کرو گے تو یہ وسوسے پالے گا اور کچھ کا کچھ یہ اپنے طور پہ جواب اس کا بنا لے گا۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو بچہ بھلے جو سوالات زیادہ کرتا ہے نا بچہ، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ذہین بہت ہے، آگے بڑھے گا اور یہ ذہین بنے گا۔ تو اب ماں باپ تو وہ بیچارے وہ لٹ ہوتے ہیں اکثر، تو جواب دیتے نہیں بچے کو صحیح، تو وہ بچہ پھر بدزن ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ اگر اس کو اس کی نفسیات کے مطابق پیار نہیں دیتے نا، تو بعض اوقات کوئی اڑوسی پڑوسی اس کو پیار دے دیتا ہے، تو یہ پھر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بعض اوقات بھیانک آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا بچہ اپنے پاس ہو اور اس کی ضروریات پوری ہوں، اور نفسیاتی طور پر بھی وہ اپنے سے بالکل مطمئن ہو، کیونکہ وہ اپنے پیچھے تو آئے گا، ماں باپ کے پیچھے تو آتا ہی ہے، وہ جائے گا کہاں بیچارہ،
لیکن آگے چل کر آج یہ عام شکایت ہے کہ شادی کے بعد بیٹا بیوی کا ساتھ دیتا ہے، میرا ساتھ نہیں دیتا. ماں کی یہ میں کہوں کہ اگر شادی کے بعد یہ شاید اگر 99% یہ مطلب شکایتیں ہوں تو شاید مبالغہ کم ہو. ہر گھر میں تقریباً شکایت ہے کہ بیٹا جو ہے بس یہ میری بہو نے کچھ کر دیا ہے، اب میرے کو جواب نہیں دیتا، اس کا ساتھ دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے. یہ اتنا ستاتی ہے، اس کو کبھی اس نے ڈانٹا نہیں ہے میرے سے. تو اب آپ اس میں سمجھ جاؤ کہ بیٹا کیوں مطلب آپ کو ساتھ. بیٹا جوان ہے، اس کی سوچ ہے اپنی. تو آپ نے بیٹے کی یا تو پرورش غلط کی ہے، یا اب شادی کے بعد آپ نے، کیونکہ اب جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہے وہ اس کی شریک حیات ہے. آپ ریٹائر ہیں، اب شریک حیات وہ ہے. اب آپ کو اپنی سیٹ سنبھالنی چاہیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ان ننھے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے اذہان ایک زرخیز مگر خالی زمین کی مانند ہے. آئیے ان خالی اذہان میں علم دین کے ایسے گلابوں کی کاشت کریں کہ جن کی خوشبوؤں سے بزم جہاں مہک اٹھے. آئیے ان گلابوں کی آبیاری اسلامی تربیت اور علم دنیا کے ایسے صاف و شفاف پانی سے کریں کہ جس کی چمک زمانے سے جہالت کے گرد و غبار کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ بنے. انہی مقاصد کے تحت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کا آغاز کیا ہے، جس میں لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں. آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. یاد رہے دارالمدینہ کے لیے آپ جو ڈونیشن دیں، مثلا زکوٰۃ، عطیات، صدقات وغیرہ، تو بریکٹس میں دارالمدینہ لکھنا نہ بھولیں. اس کے بعد اپنا مکمل نام دی گئی رقم کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ یا عطیہ جو آپ نے دیا وہ لکھنا نہ بھولیں. شہر کا نام بذریعہ SMS اس نمبر پر سینڈ کر دیں 0312825123 For donations, zakat and fitra, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind Zakat, account number 3125554670, IFS code SBIN 0060279. For donations, Sadaqat Nafila, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind, account number 309148000756, IFS code SBIN 0060279. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے. دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فار پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے. چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا. اس فارم کو مکمل پر کیجئے. صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے. جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے. لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی. آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں. اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے. جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود
पर्पस की फील्ड से मसरफ का इंतखाब कर सकते हैं। मुकम्मल तसल्ली के साथ फॉर्म को एक बार बगौर देख लीजिए कि कोई ऑप्शन फिल करने से रह तो नहीं गया। अब फॉर्म के आखिर में मौजूद बटन सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने बैंक का पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना कार्ड ब्रांड सिलेक्ट करके कार्ड का नंबर लिखें और एक्सपायरी डेट का मंथ ईयर लिखें और फिर वेरिफिकेशन कोड डालें। आखिर में मौजूद पे के बटन पर क्लिक कीजिए। एक नया पेज बैंक कंफर्मेशन की सूरत में खुल चुका है। इसमें आपकी अदा की गई रकम की तफसील मौजूद है जिसे आप बतौर रसीद अपने पास महफूज रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने कामयाबी के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा के कामों में सर्फ करने के लिए दावत इस्लामी के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए सिलसिला मदनी मुकालमा देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु